حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے پابندی کی گئی، لیکن آج پھر میں اس کو بیان کروں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جہاد کر رہے ہوں گے اور اللہ پھر ان کو کامیاب اور کامران فرمائے گا، اور یہ یہودی چھپتے پھر رہے ہوں گے، ان کو کوئی شے پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ یہ پتھروں کی اوٹ میں چھپیں گے۔ وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہیں گے ادھر آ، اور یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مسلمان آگے بڑھ کے اس کے ٹکڑے کر دے گا، اللہ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جس پر میرے محمد کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مشکل حالات ہے تو کوئی وہ وقت بھی باہر نکال کے ساتھ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صحابہ کو بتانے لگے دجال کے بارے میں اور اس کے بعد آنے والے واقعات کے بارے میں، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جس طرح یہ جو مسجد نبوی سے باہر کھجوروں کے جھنڈ ہیں تو یہی کہیں دجال چھپا ہوا ہے، یہیں سے نکل کے آ جائے گا۔ تو ہم نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا نہیں ابھی نہیں آئے گا، اور اگر ابھی آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مدینہ المنورہ میں بھی داخل ہونے لگے گا، لیکن مقام جرف سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ 2 شہر دجال کے قبضے سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور پوری کائنات کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے جھنڈا دکھائے گا۔ تو یہ مشکل وقت ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو بیدار رکھنا ہے، اس کو دجال کا بھی بتانا ہے، اور اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ بالآخر فتح حق کی ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج دجال آ جائے تو ہمارے لوگ دجال کے ساتھ کریں، کیونکہ وہ زندہ بھی کرے گا مارے گا بھی۔ زمین سے خزانے نکل کے اس کے پیچھے ایسے دوڑیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں دوڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ زمین سے خزانے نکال لے گا، اور وہ اشارہ کرے گا تو زمین سے خزانے، ہیرے جواہرات، یہ ساری چیزیں نکل کے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کا دوڑ رہے ہیں۔ اشارہ کرے گا بارش برسے، ایک جوان کو قتل کرے گا تو زندہ کر دے گا۔ جب اتنا کچھ کرے گا تو لوگ تو ماننے سے گریز نہیں کریں گے، لیکن اور اس کے باوجود بھی اس کے یہاں لکھا ہوگا ماتھے پہ کافر، اور اہل ایمان کو نظر آ جائے گا، اور وہ سب کچھ کے باوجود بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کو یقین دے کے جانا ہے کہ چاہے کتنے بھی کرشمے کر دکھائے، باطل باطل ہوتا ہے۔ آج لوگوں نے ٹیکنالوجی پہ یقین کر دیا کہ ٹیکنالوجی ہی ان کے پاس بڑی ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بدر کے اندر ٹیکنالوجی کن کے پاس تھی؟ اور پھر دیکھا زمانے نے کچی کھجور کی شاخیں توڑ کے آگے مسلمان، 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں، اور ادھر پورا کفر تیاری کر کے آ گیا، اور یہاں صرف 8 تلواریں تھے، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ دیے۔ مدینے سے نکل رہے تھے تو یہودی مذاق کرنے لگے کہ مسلمانوں تمہارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے کہ کیسے لڑنے جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کپڑے پر، ہمارا بھروسہ ہے اسی پر۔ آج فلسطین کے لوگوں کا بھروسہ انہی پتھروں پر ہے۔ آپ کو میں فلسطین کی کہانی سناؤں۔ جب فلسطین پر حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کروں گا، یہ پرانی کہانی ہے فلسطین میں۔ اس نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا، اس نے غلیل کے اندر پتھر ڈالا اور دور سے کھڑے ہو کے تاک کے مارا اور جالوت کے اوپر لگا اور وہی ڈھیر ہو گیا، اور بادشاہ جو ہے وہ طالوت کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پڑا اس نوجوان کے ساتھ، اور بعد میں وہ بادشاہ بنا۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اس نوجوان کا نام کیا تھا تو میں بتاؤں گا اس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ پھر ان کے فرزند نے اسی فلسطین میں بیٹھ کے پوری دنیا میں حکومت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی تاریخ تو پتھروں کی بہت پرانی ہے۔ تو اگر اسلحوں سے لڑے جاتے ہیں تو کیا ہم جنگی اسلحوں سے لڑی جاتی تو ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں؟ جنگی جسموں سے لڑی جاتی ہے، وہ لڑ رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں وہ کیوں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پیس کے رکھا جا رہا ہے، پیس دیں گے، بچوں کو بھی پیس کے رکھ دیں گے۔ ایک تو دنیا کے سامنے ان کا دورہ میان بھی آ جائے گا، اور دوسرا یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب بھی جو لڑ رہے ہیں
یہ شہیدوں کے بیٹے ہیں، ان کی مائیں شہید ہوئی ہیں ان کے سامنے، ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کے باپ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ وہاں جو جا رہے ہیں میدان عمل کے اندر، یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس پہنچنے کے لیے۔